اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ علی نبیہ محمد المؤید بساطع حججہ وواضح بیناتہ وعلی آلہ وصحابہ ہداۃ طریق الحق وحماتہ۔ اور اللہ کی جانب سے رحمت کا نزول ہو اس کے نبی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ الصلاۃ کا عطف حمد پر ہے، جیسے حمد مرفوع ہے ایسے ہی الصلاۃ بھی مرفوع ہے۔ یہ پہلی چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ صلاۃ یہ دعا اور طلب رحمت کے معنی میں آتا ہے۔ بندے کے حق میں طلب رحمت کا معنی تو مناسب ہے، لیکن طلب رحمت کا معنی اللہ کے شایان شان نہیں ہے، اس لیے صرف رحمت کے معنی میں وہ ہوتا ہے۔ جب اللہ عز و جل کی جانب نسبت ہو تو طلب کے معنی سے وہ خالی ہوتا ہے، صرف اور صرف رحمت کے معنی میں ہوتا ہے، وہاں طلب کا معنی نہیں پایا جاتا۔ اسی طریقے سے جب صلاۃ یہ دعا کے معنی میں ہو تو بھی یہ اللہ عز و جل کی جانب اس کی نسبت نہیں کی جائے گی، اللہ کی جانب اس کی نسبت ہوگی تو اس کا معنی رحمت ہی ہوگا، یا اس کے علاوہ اور بھی بہت سے معانی ہیں جیسے بلند ہونا، ثنا وغیرہ، تو مقام کے اعتبار سے اس کا وہ معنی بھی مراد لیا جاتا ہے۔ عظمت کے معنی میں بھی یہاں اس کو لیا جا سکتا ہے۔ اگر صلاۃ کو یہاں عظمت کے معنی میں لیں گے تو اس کا معنی ہوگا کہ اے اللہ تو دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کو بلند کر کے انہیں عظمت عطا فرما، ان کی دعوت کو اور ان کے دین کو سب پر غالب فرما، ان کی شریعت ہمیشہ ہمیش کے لیے باقی رہے، آخرت میں ان کی امت کے ثواب کو دوگنا اور کئی گنا فرما، ان کی شفاعت کو ان کی امت کے حق میں قبول فرما وغیرہ ذالک۔ جب یہ عظمت کے معنی میں ہو تو پھر اس طریقے سے اس کا معنی کیا جائے گا۔ والصلاۃ اور نزول رحمت ہو اللہ کے نبی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر۔ تو ایک تو اس کا معنی ہو گیا، ایک اس کی ترکیبی حیثیت ہو گئی۔ دوسری چیز اس میں یہ ہے کہ علامہ طحطاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو فقہائے احناف میں بہت ہی عظیم رتبے کے مالک ہیں، انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ زندگی میں پوری عمر میں ایک مرتبہ درود و سلام پڑھنا واجب ہے۔ پوری زندگی میں ایک مرتبہ کم سے کم درود و سلام پڑھنا واجب ہے، لیکن علماء محققین کا مذہب یہ ہے کہ ہر وہ محفل جس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر آئے تو ہر محفل میں
ایک مرتبہ کم سے کم درود شریف پڑھنا واجب ہے. ہر محفل میں ایک مرتبہ کم سے کم درود پڑھنا یہ واجب ہے. باقی اگر محفل میں بار بار ذکر مبارک آئے، بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے، تو افضل اور بہتر یہی ہے کہ جتنی بار وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اسم گرامی کو سنے درود پڑھے، لیکن اس پر واجب نہیں ہے. یہ علماء محققین کا مذہب ہے، علماء محققین کا قول ہے. تین چیزیں ہو گئی. چوتھی چیز، تحمید کے بعد تسلیہ، درود شریف پڑھنا، درود شریف کو لکھنا، یہ عام مصنفین کی عادت ہے. تقریباً تمام کتابوں کے خطبے میں یا جو بھی خطبات ہوتے ہیں اس میں تحمید کے بعد تسلیہ، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کا رواج ہے، لکھنے کا بھی رواج ہے. اس کی پہلی وجہ تو یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے معصور خطبات، اس میں دونوں چیزوں کا ذکر ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ سلف صالحین کا یہی طریقہ ہے، ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، ان کے طریقے کو اپناتے ہوئے تحمید کے بعد تسلیہ کو بھی ذکر کیا جاتا ہے. تیسری وجہ یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے، من صلی علی فی کتاب لم تزل الملائکۃ تستغفر لہ ما دام اسمی فی الکتاب، کہ جس نے کسی کتاب کے لکھتے وقت مجھ پر درود بھیجا تو فرشتے اس کی مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں جب تک اس کتاب میں میرا نام باقی ہو. یہ حدیث اگرچہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، لیکن فضائل میں احادیث ضعاف بھی معتبر ہیں. تو احادیث ضعاف کے فضائل میں معتبر ہونے کی وجہ سے سلف صالحین نے یہ طریقہ اپنایا کہ اپنی کتابوں میں تحمید کے بعد صلاۃ کا بھی وہ ذکر کرتے ہیں. یہ 4 چیزیں ہوئیں. پانچویں چیز، اس خطبے میں صلاۃ ہے، سلام نہیں ہے. پورا خطبہ آپ پڑھ لیے ہیں، سن لیے ہیں، ابھی یہ عبارت پڑھا ہے، اس وقت بھی بار بار آپ کے سامنے ہے. خطبے میں صلاۃ ہے، سلام کا ذکر نہیں ہے. جو آیت کریمہ آپ اس تعلق سے پڑھتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اس میں صلاۃ کا بھی ذکر ہے اور سلام کا بھی ذکر ہے. پھر علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صرف صلاۃ کو ذکر کیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ میں ابھی اس لیے زیادہ تفصیل کر رہا ہوں تاکہ کتاب کیسے پڑھی اور سمجھی جاتی ہے، کون کون سے گوشے کتاب میں ہوتے ہیں، اسے نکالنے کا کچھ طریقہ معلوم ہے. غور کرنا پڑتا ہے نا، سوچنا پڑتا ہے کون کون سی چیز ہم اس میں لا سکتے ہیں، کیا کیا چیزیں ہیں. تو میں کیا بتا رہا تھا، 5ویں یا 6ویں چیز جو بھی رہی ہو، کہ اس میں انہوں نے صرف صلاۃ کو ذکر کیا ہے، سلام کا ذکر اس میں نہیں ہے. ایسا کیوں کیا؟ دونوں ذکر کرنا چاہیے. تو اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ خطبات رسول میں جو معصور ہیں، بعض خطبات ایسے بھی ہیں جس میں صرف صلاۃ ہے، سلام نہیں ہے. اور اس سلسلے میں ہمارے علماء محققین کا
میں علماء محققین کہہ رہا ہوں، اگر کسی عالم کا قول اس کے خلاف ملے گا تو اس کے ذریعے سے اعتراض نہیں ہوگا. کچھ لوگوں کا ملتا ہے نا، لیکن ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے. میں علماء محققین کا قول بتا رہا ہوں. اس سلسلے میں صلاۃ و سلام کے سلسلے میں علماء محققین کا مذہب یہ ہے کہ دونوں کو جمع کرنا یہ بہتر ہے. صلاۃ کو بھی ذکر کریں اور سلام کو بھی ذکر کریں، یہ کیا ہے؟ بہتر ہے. اور اگر دونوں میں سے کسی ایک ہی پر اقتصار کر لیا تو یہ جائز ہے، بہتر نہیں. جائز ہونا دوسری بات ہے، بہتر ہونا دوسری بات ہے. تو بہتر تو یہی ہے کہ صلاۃ کو بھی ذکر کیا جائے، سلام کو بھی ذکر کیا جائے، لیکن جائز ان دونوں میں سے کسی ایک پر اقتصار کر لینا یہ کیا ہے؟ جائز ہے. یہی امام نووی نے بھی فرمایا ہے. بعض محققین اور بعض علماء اس بات کی جانب گئے ہیں کہ صرف صلاۃ یا صرف سلام پر اکتفا کرنا مکروہ ہے. والصلاۃ اور نزول رحمت ہو اللہ کے نبی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر، المؤید جن کو قوت دی گئی ہے، ایدہ یؤید و تائید، اس میں مفعول، جن کو قوت دی گئی ہے، بے ساطع حججہ، ساطع یہ سطوع سے ماخوذ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے بلند ہونا. حجج یہ حجت کی جمع ہے. حجت کہتے ہیں اس دلیل کو جو حق کو ثابت کرنے والی ہو، جو حق کو ثابت کرنے والی ہو اس دلیل کو حجت کہتے ہیں. واضح کا معنی بالکل واضح ہی ہے. بینات یہ بینتن کی جمع ہے. یہ دلیل، علامت اور نشانی کے معنی میں. والصلاۃ علی نبیہ اور نزول رحمت ہو اللہ کے نبی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، جنہیں قوت دی گئی ہے روشن دلیلوں سے، وواضح بینات ہی اور نمایاں علامتوں سے، نمایاں دلیلوں سے. اب یہاں بھی کئی صورتیں ہیں کہ جو ضمیر ہے اس ضمیر کا مرجع کیا ہے. حججہ میں جو ضمیر ہے یا بیناتہ میں جو ضمیر ہے وہ ضمیر کس کی جانب راجع ہے، مرجع کیا ہے اس کا. عام طور پہ لوگ مرجع بول دیتے ہیں، وہ صحیح نہیں. اس ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ یا تو یہ ضمیر اللہ عز و جل کی جانب راجع ہوگی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جانب راجع ہوگی. بہر صورت یا تو ساطع کی اضافت حجج کی جانب من اضافت منیہ کے قبیل سے ہوگی یا اضافت الصفت الی الموصوف کے قبیل سے ہوگی. اگر اس ضمیر کو اللہ عز و جل کی جانب راجع مانے تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو نشانیاں ہیں، آپ کی جو حجتیں ہیں، وہ تمام انبیاء کرام کے درمیان سب سے عظیم ہیں. اور اگر اس ضمیر کا مرجع نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہو تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم
کی تمام دلیلیں روشن اور نمایاں ہیں۔ بساطع حججہ و واضح بیناتی، حجت اور بینات ان دونوں سے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے معجزات مراد ہیں۔ قرآن بھی رسول کا معجزہ ہے، چاند کو شک کرنا بھی رسول کا معجزہ ہے، اور تمام معجزات جن کو بار بار آپ تقریروں میں بھی سنتے ہیں اور کتابوں میں پڑھتے بھی رہتے ہیں، وہ سب کے سب آقا کریم کے معجزات ہیں۔ یہاں حجت اور بینات دونوں سے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے معجزات مراد ہیں، لیکن معجزات کی حیثیت دو ہے۔ ایک حیثیت اس کی ہے خصم پر غلبہ پانا، مد مقابل پر غلبہ پانا، جیسے قرآن مقدس نازل ہوا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ معجزہ ہے۔ اہل مکہ نے اس کلام کے کلام الہی ہونے کا انکار کیا، چیلنج کیا گیا، لے آؤ اس جیسی ایک صورت، کوئی نہیں لا سکا اور نہ کبھی کوئی لا سکتا ہے۔ تو یہ خصم پر مد مقابل پر غلبہ پانا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو معجزات ہیں وہ خصم اور مد مقابل پر غلبہ پانے کی حیثیت سے حجت ہیں۔ معجزات کو حجت کہا جاتا ہے خصم اور مد مقابل پر غلبہ پانے کی حیثیت سے، اور اس اعتبار سے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے معجزات ظاہر و باہر ہیں، ہر کوئی اپنی کھلی آنکھوں سے ان معجزات کا مشاہدہ کر سکتا ہے۔ اس اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جو معجزات ہیں انہیں بینات کہا جاتا ہے۔ واضح ہونے کے معنی میں بانا یبینو ہے نا، نمایاں ہونے کے معنی میں، تو دونوں لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے۔ حجت کا بھی لفظ استعمال کیا، بینات کا بھی لفظ استعمال کیا، تاکہ دونوں طرح کے جو معجزات ہیں، ظہور کے اعتبار سے، نمایاں ہونے کے اعتبار سے، خصم پر غلبہ پانے کے اعتبار سے، ہر طرح کے معجزات کو، ہر طرح کی علامتوں کو ان کی عبارت شامل ہو جائے، اس اعتبار سے انہوں نے یہ دونوں الفاظ استعمال کیے۔ المؤید بساطع حججہ و واضح بیناتی وعلی آلہ، اور رسول کی آل پر، آل کی اصل اہل ہے، ہاں کو حمزہ سے پہلے بدلا گیا، پھر اس کو الف سے بدل دیا گیا، آل ہو گیا۔ آل کا لفظ یہ اشراف ہی کی جانب اس کی نسبت کی جاتی ہے، اشراف کے علاوہ کی جانب اس کی نسبت نہیں ہوتی ہے۔ وَأَصْحَابِهِ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر، ہدات طریق الحق کے، جو حق کے راستے کے رہنما، وَحُمَاتِهِ، اور حق کے راستے کے محافظ ہیں۔ حمات یہ حامی کی جمع ہے، ہدات یہ ہادی کی جمع ہے۔ تو حامی کا معنی ہوتا ہے حفاظت کرنے والا ہونا، اور ہادی کا معنی رہنما ہونا۔ تو ان کی آل اور ان کے اصحاب پر ان دونوں کی جو صفت بیان کی گئی ہے کہ حق کے رہنما اور حق کے محافظ ہیں، تو ہادی اور حمات یہ دونوں کے لیے ہے، آل کے لیے بھی اور اصحاب کے لیے بھی۔ ایک قول اس عبارت کی توضیح میں یہ ہے۔ دوسرا قول یہ ہے
کہ یہ عبارت ترتیب لف و نشر کے طریقے پر ہے۔ بلاغت میں آپ نے لف و نشر کا بیان پڑھا ہوگا، وعلی آلہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آل پر رحمت کا نزول ہو جو حق کے راستے کے رہنما ہیں، اور ان کے صحابہ پر رحمت کا نزول ہو جو حق کے راستے کے محافظ ہیں۔ لف و نشر ہے نا، جو پہلے ہے نا، اس میں سے پہلے والا پہلے کی جانب ہے نا، دوسرا والا دوسرے کے لیے، اسی کو لف و نشر مرتب بولتے ہیں ہے نا۔ ان کی آل پر جو حق کے راستے کے رہنما ہیں، ان کے صحابہ پر جو حق کے راستے کے محافظ ہیں۔ یہ عموم کے اعتبار سے، عام معنی کے اعتبار سے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے جو لوگ تھے ان کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر ان کے دامن کو تھامے رہے گا آدمی تو وہ کبھی راہ حق سے نہیں بھٹکے گا۔ اس اعتبار سے وہ ہادی ہیں۔ صحابہ کرام عمومی طور پہ بہت سے غزوات اور سرایا میں شریک ہو کر کے دین کی سربلندی کے لیے کوشاں رہتے تھے، اس اعتبار سے انہیں حامی کہا گیا ہے۔ تو دونوں صورتیں یہاں ممکن ہیں، آپ چاہیں تو ہدات اور حمات دونوں کو آل اور اصحاب دونوں کے لیے مانیں، یہی بہتر ہے، یا پھر یہ بھی ہے کہ ہدات کو آل کے لیے مانیں اور حمات کو اصحاب کے لیے مانیں لف و نشر کے طریقے پر، یہ بھی جائز ہے، کوئی اس میں دشواری نہیں ہے۔ وہ بات حمد و صلات کے بعد یہ جب مضاف الیہ محذوف منوی ہو تو یہ مبنی پر ضم ہوتا ہے، اس لیے یہ ضمہ پر مبنی ہے۔ نحو کی کتابوں میں دراست النحو، قواعد النحو، کافیت النحو، شرح تعمیل، دنیا بھر کی کتابیں آپ نے پڑھی، یہ ساری بحثیں ان کتابوں میں آپ دیکھ چکے ہیں، اس کی تحقیق کر چکے ہیں۔ باقی تحقیق اگر باقی ہو کچھ ان کتابوں میں کر سکتے ہیں۔ فإن مبنی علم الشرائع والاحکام و اساسا قواعد عقائد الاسلام، علم الشرائع والاحکام کی بنیاد عقائد اسلام کے قواعد کی جڑ، مبنا یہ بنیاد کے معنی میں، اساس بھی بنیاد ہی کے معنی میں ہے، وہ علم التوحید والصفات، وہ علم توحید و صفات ہے۔ شرائع یہ شریعت کی جمع ہے۔ شریعت کا لغوی معنی ہوتا ہے راستہ، طریقہ۔ مسلمانوں کے عام عرف میں جسے منقول شرعی بھی کہتے ہیں، اس میں شریعت کا معنی ہوتا ہے دین اسلام۔ احکام یہ حکم کی جمع ہے۔ حکم کہتے ہیں کتاب اللہ تعالی المتعلق بافعال المکلفین بالاقتضاء والتخییر، خطاب الہی جو طلب یا تخییر کے طریقے پر، اقتضاء اس میں لفظ جو ہے اقتضاء کا ہے نا، اقتضاء یا تخییر کے طریقے پر مکلفین کے افعال سے متعلق ہو۔ کتاب اللہ تعالی المتعلق بافعال المکلفین بالاقتضاء والتخییر، اقتضاء کا معنی ہوتا ہے طلب کے طریقے پر، اقتضاء کا معنی طلب کے طریقے پر،
اب اس میں طلب کے طریقے پر تمام صورتیں آ گئی. اس کی تفصیل کرے تو پوری گھنٹی چاہیے. میں بہت اختصار کے ساتھ اس کو بتا رہا ہوں کہ اقتضاء کے طریقے پر، طلب کے طریقے پر اس میں فرض بھی ہے، خطاب الہی ہے، طلب کے طریقے پر کرنا ہے اسے، واجب بھی ہے، اور حرام بھی ہے. اس طریقے کے جو بھی ہیں جن میں طلب کا معنی پایا جاتا ہے، چاہے وہ طلب ممانعت کی صورت میں ہو یا طلب ہی کی صورت میں ہو. طلب ترک فعل ہوتا ہے حرام میں، ترک فعل کو طلب کرنا نہیں کر سکتے ہیں آپ. اور فرض میں، واجب وغیرہ میں طلب فعل صرف ہوتا ہے کہ آپ کو کرنا ہے اسے. تو اقتضاء کا معنی ہوتا ہے طلب، خواہ طلب فعل ہو یا طلب ترک فعل ہو. تو فقہ کی جتنی اصطلاحات ہیں وہ سب کے سب جن میں طلب کا معنی ہے اور رعایت نہیں ہے، وہ ساری صورتیں اس میں آ گئی ہیں. اور تخییر کا معنی ہوتا ہے کرنے نہ کرنے کا اختیار. اس سے اباحت وغیرہ مراد لے لیا گیا، اباحت مباح کر دیا گیا، مندوب ہے صرف. تو اس میں کوئی گناہ ہوتا ہے مباح ہونے میں؟ آپ کے لیے بازار جانا مباح ہے، نہیں گئے تو گناہگار ہوں گے. تو خطاب الہی جو مکلف بندوں کے افعال سے اقتضاء یا تخییر کے طریقے پر متعلق ہو، طلب یا اباحت کے طریقے پر متعلق ہو، یہ احکام ہے. اب دونوں کی وضاحت ہو گئی. علم شرائع اور علم احکام کی بنیاد، لفظی معنی ہو گیا، بلکہ احکام اور شریعت کا اصطلاحی معنی بھی ہو گیا ہے، منقول عرفی کے طور پر، منقول شرعی کے طور پر. اس سے مراد کیا ہے؟ فقہ اور اصول فقہ. علم شرائع اور علم احکام سے مراد فقہ اور اصول فقہ. فإن مبنا علم الشرائع والاحکام، وجوب، ندوب، یہ تمام صورتیں جو ہوتی ہیں، شریعت کے جتنے بھی مسئلے ہیں، ہر مسئلے کو شریعت، دین کے جتنے بھی مسئلے ہیں، ہر مسئلے کو شریعت کہا جاتا ہے. تو علم شرائع اور علم احکام سے فقہ اور اصول فقہ مراد ہے. فروعی مسائل اور جو قواعد ہیں ان کو بھی شامل ہے. فإن مبنا علم الشرائع والاحکام، علم الشرائع والاحکام کی بنیاد. لفظ میں ترجمہ تو اسی طریقے سے کریں گے، ہے نا، اس لیے کہ اب اتنا لمبا چوڑا ترجمہ کرنا ہے نا بہت لمبا ہو جائے گا، اسی لیے میں نے پہلے ہی سمجھا دیا ہے کہ کیا مراد ہے اس سے. وَأَسَاسَ قواعد عقائد الاسلام، اور عقائد اسلام کے قواعد کی جڑ. قواعد سے یہاں اس کا لغوی معنی مراد ہے یا اس کا اصطلاحی معنی مراد ہے، اس پر بحث کی ضرورت ہے.